أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يوم القيامة يخزيهم پھر قیامت کے دن وہ ان کو رسوا کرے گا وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ اور فرمائے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک كنتم تشاقون فيهم جن کے بارے میں تم جھگڑا کیا کرتے تھے قال الذين اوتوا العلم کہیں گے وہ لوگ جو علم دیے گئے ان الخزي اليوم بلا شبہ آج کے دن مکمل رسوائی ہے والسوء علی الکافرین اور پوری بربادی ہے کافروں پر فرمایا کہ اللہ کے نافرمانوں پر دنیا میں عذاب آیا لیکن ابھی آخرت کی رسوائی اور ذلت باقی ہے اور اللہ پاک قیامت کے دن ان کو ذلیل کرنے کے لیے یہ سوال کرے گا کہ بتاؤ وہ کہاں ہیں جنہیں تم میرا شریک بنایا کرتے تھے۔ جب اللہ پاک یہ سوال کریں گے تو سناٹا چھا جائے گا اور کفار اور مشرکین اس کے جواب میں کچھ بھی نہیں کہہ سکیں گے، اور یہ جو رسوائی اور ذلت ہوتی ہے یہ جسمانی عذاب سے بھی زیادہ بری ہوتی ہے۔ اگر کسی انسان کو اس دنیا میں ننگا کر کے مارا جائے تو اس کے چہرے پر جو غم اور دکھ کے اظہار ہوتا ہے وہ اس شخص سے کہیں زیادہ ہوتا ہے جس کو کپڑوں سمیت مارا جائے۔ تو اللہ پاک ان کو رسوا کریں گے اور ذلیل کریں گے اور پوری مخلوق کے سامنے ان کو لاجواب کریں گے۔ اللہ فرمائے گا کہاں ہیں وہ لوگ جنہیں تم میرے شریک بنانے کے لیے جھوٹی جھوٹی کہانیاں گھڑ کر لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔ ایک کہانی یہ بنائی گئی کہ جی فلاں آدمی کے پاس جب قبر میں فرشتے آئے سوال و جواب کے لیے تو اس نے کہا جی میں تو فلاں پیر صاحب کا دھوبی ہوں۔ تو اس بات پر انہیں فرشتوں نے چھوڑ دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم پیر صاحب کے دھوبی ہو تو جاؤ، آج تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں۔ اور ایک کہانی یہ گھڑی گئی کہ پیر صاحب کے پاس بچے کو لایا گیا دم کرنے کے لیے، اور دم کرنے کے باوجود جب بچہ فوت ہو گیا تو پیر صاحب نے ہاتھ مارا اور چوتھے آسمان پر ملک الموت اس کی روح لے کر جا رہا تھا، اس سے بچے کی روح بھی چھین لی اور بھی کئی مردوں کی روحیں جنہیں لے کر وہ جا رہا تھا وہ ساری کی ساری چھین لی۔ اور ایک کہانی یہ گھڑی گئی کہ جی لوح محفوظ میں تو اس آدمی کے قسمت میں بچہ نہیں لکھا ہوا تھا، لیکن پیر صاحب نے توجہ فرمائی
تو 12 بچے اس کو عطا کر دیے۔ تو اس قسم کے جھوٹے دعوے اور اس قسم کے اللہ کے وہ مصنوعی شریک جن کے بارے میں تم نے لوگوں میں مشہور کر رکھا تھا کہ وہ مشکل کشا ہیں، اولادیں دینے والے ہیں اور اللہ کے عذاب سے بچانے والے ہیں، آج وہ کہاں ہیں؟ کنتم تشاقون فیہم، شاقہ یشاق کو یہ باب مفاعلہ سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا۔ تو فرمایا کہ تم میرے انبیاء سے اور مومنین سے جن شریکوں کے بارے میں لڑائی جھگڑے کیا کرتے تھے، آج انہیں بلاؤ کہ آئیں وہ اور تمہیں اللہ کے عذاب سے بچائیں اور تمہاری کچھ مدد کریں۔ ایمان والے اور علم والے اس دن کہیں گے کہ ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين، خزي اور سوء پہ الف لام آ جانے کی وجہ سے اس کا معنی ہے کامل رسوائی اور پوری بربادی، پوری تباہی اس دن کافروں پر ہوگی جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ، وہ لوگ جنہیں فرشتے فوت کرتے ہیں، ظالمی انفسہم، اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ فَأَلْقَوْا السَّلَامَ، تو وہ فرما برداری پیش کریں گے، مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ، اور کہیں گے ہم تو کوئی برا کام نہیں کرتے تھے، بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، کیوں نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم دنیا میں عمل کرتے تھے۔ فرمایا اللہ کا عذاب اور اللہ کی گرفت اور اللہ کی ناراضگی ان لوگوں پر ہوگی جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے کرتے ان پر موت آ جائے اور آخری زندگی کی آخری گھڑی تک انہیں توبہ کی توفیق نہ ہو اور وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش نہ کریں اور اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش نہ کریں اور اپنے کفر اور اپنی نافرمانی اور اپنی ضد اور اپنی عناد میں وہ رہیں حتیٰ کہ ان کی موت کا وقت آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کافر اور ہر مشرک دنیا سے جاتے وقت ایمان لے آتا ہے اللہ پر اور اللہ کی جزا و سزا پر، لیکن اس وقت کا ایمان انسان کے کسی کام نہیں آتا۔ فرمایا فلم یکن ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا، جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو اس کے بعد ایمان لانے کا کچھ فائدہ نہیں۔ جب موت کے آثار انسان پر شروع ہو جائیں اس کے بعد اس کی آنکھیں کھل جانا یا اس کو سمجھ آ جانا، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ اس بات کا ہے کہ آخری وقت آنے سے پہلے پہلے انسان اپنے عمل کی اصلاح کر لے اور اللہ کی توحید اور اللہ کے نبی کی اطاعت اور نیک اعمال کرنے کی کوشش کرے اور اپنے آپ کو ضلالت اور گمراہی اور برائی سے نکالنے کی کوشش کرے۔ تو فرمایا فَأَلْقَوْا السَّلَامَ، اس وقت وہ بڑی فرمانبرداری اور اطاعت اور صلح پیش کریں گے اور کہیں گے جی ہم تو کبھی
زندگی میں کوئی برا کام کرتے ہی نہیں تھے، تو فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے تھے۔ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، تو داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو کر۔ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، یقیناً بہت برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ اور میں ہر قسم کے گناہ گاروں کو جہنم کے ایک خاص دروازے سے گزارا جائے گا، زنا کاروں کو ایک دروازے سے، سود خوروں کو ایک دروازے سے، اور لوگوں پر ظلم زیادتی کرنے والوں کو ایک دروازے سے۔ اور جس طرح جنت کے درجات ہیں اسی طرح جہنم کے درکات ہیں، اوپر ایک درکا ہے اور پھر اس کے نیچے اور پھر اس کے نیچے، اسی طرح جہنم کے 7 طبقات ہیں۔ تو فرشتے ان کو دھکیلیں گے اور جہنم میں داخل کر دیں گے، اور ساتھ ہی انہیں یہ بھی خبر دے دیں گے کہ اب تم یہاں سے کبھی نکل نہیں سکو گے، ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہو گے۔ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، فرمایا تکبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بہت ذلیل و خوار کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ متکبرین کو قیامت کے دن چیونٹیوں کی طرح ان کے چھوٹے چھوٹے اجسام بنا دیے جائیں گے، اور مخلوق خدا ان کو لتاڑ کر ان کے اوپر سے گزر جائے گی، اور پھر جب وہ جہنم میں جائیں گے تو ان کے جسم بہت بڑے بڑے بنا دیے جائیں گے، پہاڑوں جیسے، تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ اللہ کا عذاب ہو اور زیادہ سے زیادہ ان کو تکلیف ہو۔ اور فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی عبادت اور اللہ کی فرما برداری سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ میں جب ان سے کہا جاتا آؤ نماز پڑھو تو کہتے تھے چھوڑو جی، یہ تو ملا ملاٹوں کا کام ہے، ہمیں تو کاروبار سے فرصت نہیں، ہم نماز کہاں پڑھیں۔ اور فرمایا انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، اور جب ان سے کہا جاتا کہ بھائی ان بتوں کی اور ان جھوٹے معبودوں کی پرستش چھوڑو اور ایک اللہ کی عبادت کرو، تو وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے اور تکبر کرتے اور کہتے کہ یہ تو چھوٹے چھوٹے غریب لوگوں کا کام ہے، یہ موچی، یہ نائی، یہ مزدور، یہ محنتی، اور یہ دھوبی، یہ درزی، سلائی والے، چھوٹا چھوٹا کام کرنے والے، یہ ان کا کام ہے کہ وہ ایمان لائیں اور نبی کی بات مانیں۔ ہم تو بڑے لوگ ہیں، ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم ان غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کے نبی کی بات سنیں۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقُوا، اور کہا گیا ان لوگوں سے جو پرہیزگار بنے، ماذا انزل ربکم، کیا چیز اتاری ہے تمہارے رب نے، قالوا خیرا، انہوں نے کہا بہت اچھی بات، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور یقیناً آخرت کا گھر بہت بہتر ہے، وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور کیا ہی اچھا گھر ہے پرہیزگاروں کا۔
جب باہر کے لوگ مکہ مکرمہ میں آتے اور پوچھتے کہ ہاں بھائی یہ جو نبی تمہارے اندر مبعوث ہوا ہے اور یہ کہتا ہے مجھ پر اللہ وحی بھیجتا ہے تو کیا بھیجتا ہے، تو کافر لوگ تو کہتے اساطیر الاولین، یہ تو جی پہلے لوگوں کی کچھ بے سمجھ کہانیاں اور قصے ہیں، انہی کو یہ ہمارے سامنے بیان کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جب ایمان والوں سے اور اللہ سے ڈرنے والوں سے وہ لوگ پوچھتے تو وہ کہتے کہ بڑی بہترین بات اللہ نے ہمارے نبی پر نازل کی ہے اور نہایت عمدہ اس میں احکام ہیں اور بڑی شاندار نصیحتیں ہیں اور انسان کی نجات اور بھلائی اور اس کی دونوں جہان کی کامیابی اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ فرمایا جو لوگ نیکی کریں گے ان کے لیے دنیا میں بھی ایک بہترین زندگی ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ نیکی کر کے آپ دیکھ لیں، آپ کو اتنا سکون اور اطمینان اور دل کی خوشی نصیب ہوگی کہ گناہ کے اندر ایسی ذلت اور ایسی پریشانی اور ایسی بے چینی ہے کہ انسان جیتے جی اپنے آپ کو جہنم میں محسوس کرتا ہے، اور گنہگار کے چہرے پر اللہ کی ناراضگی کے آثار نظر آ جاتے ہیں، اور نیک آدمی کے چہرے پر اللہ کی طرف سے ایک نور ڈال دیا جاتا ہے۔ اور جو لوگ تہجد گزار ہوتے ہیں ان کے چہرے پر رونق ہوتے ہیں، اور جو لوگ برے اور بدماش ہوتے ہیں ان کے چہرے پر لعنت برس رہی ہوتی ہے، اور دور ہی سے وہ پہچان لیے جاتے ہیں کہ یہ برے لوگ ہیں۔ ترجمہ ایک بار، ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کرے گا۔ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ، اور فرمائے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک، كُنتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ، جن کے بارے میں تم لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ قال الذين اوتوا العلم، کہیں گے وہ لوگ جنہیں علم عطا کیا گیا، ان الخزي اليوم، بلا شبہ آج مکمل رسوائی ہے، والسوء علی الکافرین، اور پوری بربادی ہے کافروں پر، الذین تتوفاہم الملائکۃ، وہ لوگ جنہیں فوت کرتے ہیں فرشتے، ظالمی انفسہم، اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ، تو اس وقت وہ اطاعت پیش کریں گے کہ ہم تو کوئی برا کام نہیں کرتے تھے، بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، کیوں نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم عمل کرتے تھے۔ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا،
تو داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو کر، فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، اور یقیناً بہت برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور کہا گیا ان لوگوں سے جو اللہ سے ڈر گئے، ماذا انزل ربکم، کیا چیز نازل فرمائی ہے تمہارے رب نے؟ قالوا خیرا، انہوں نے کہا بہترین بات، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان لوگوں کے لیے جو نیکی کرتے ہیں اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور یقیناً آخرت کا گھر بہترین ہے، وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور کیا ہی عمدہ ہے گھر پرہیزگاروں کا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔